کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات میں نے تلاوت کیے ہیں ان میں ارشاد فرمایا گیا، ہم نے نصیحت کے لیے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے۔ کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، ہماری ہدایت کے لیے، اخروی نجات کے لیے، دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کتاب اللہ کا نزول ہوا، اور یہ اس کتاب کے نزول کا بنیادی مقصد ہے جس کو عمومی طور پہ ہم فراموش کر چکے ہیں۔ اس فراموشی کے سبب آج ہم دنیا کے اوپر عددی کثرت کے باوجود بھی ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ذلت، جو نکبت، رسوائی، پستی اور ذوبحالی ہمارا مقدر ہے، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کیا اور اس دور میں آنے والی مصیبتوں کا بیان ارشاد فرمایا، اور کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری مثال ایسے ہوگی جس طرح بھوکے پلیٹ کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں، تو تم اس طرح لوگوں کی ہوس زدہ نگاہوں کا شکار ہوگے اور لوگ تمہیں اس طرح نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت ساری ہوگی، لیکن تم ہوگے جھاگ کی طرح، سیلاب کے اوپر اٹھنے والی جھاگ کی طرح تم بے وزن اور بے توقیر ہوگے۔ دنیا کے اوپر تمہاری کوئی قدر نہیں ہوگی، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، اس کا سبب؟ فرمایا تمہیں ایک مرض لاحق ہو چکا ہوگا، اور اس مرض کا نام بھی بتایا، الوہن۔ عرض کی، مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور وہن کیا ہے؟ قال حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو تمہیں کھا جائیں گی، اور تم وہن میں مبتلا ہو کر کے بے توقیر ہو جاؤ گے، اور بے توقیری کی زندگی تمہارا شعار ہوگا۔ آج یہ ہمارا حال ہے اور یہ ہماری صورتحال ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو میرے حضور علیہ السلام نے دور موجود کے اندر ہم جہاں جس نہج پہ پہنچے ہیں اس کی نشاندہی بھی کرائی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس کا سبب وہن کا مرض ہوگا، اور وہن کا مرض ہے کیا وہ بھی بتایا، دنیا کی محبت اور کراہیت موت۔ آج دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے، ہر شخص بظاہر تو یہ کہتا ہے کہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہ دن رات کوشاں ہوں، جبکہ پیٹ کا اتنا لمبا چوڑا تقاضا تو نہیں ہے۔ دنیا کی محبت نے توڑ کے رکھ دیا، ہم قدریں پامال کر چکے ہیں، ہماری زندگی بے ترتیب ہو کے رہ گئی ہے، مقصد حیات سے غافل ہو گئے ہیں، دو دنی چار کے چکر میں جو جہاں بھی ہے وہاں مطمئن ہی نہیں ہے۔ راتوں رات امیر ہو جاؤ، اس کے لیے کوئی قدر کا پامال کرنی پڑے، کسی کا خون نچوڑنا پڑے، کسی پر ظلم، جور اور جبر کا بازار گرم کرنا پڑے، لیکن مجھے دولت مند ہونا چاہیے۔ تو حب دنیا برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور آج یہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہے، خواہشات کے جہاں آباد ہیں، اور ہم بس اسی چکر میں دن رات گزارا کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اس دوڑ میں ہی ہم قدریں پامال کر چکے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کے لیے بھی وقت نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم اس دنیا پہ بیٹھ نہیں رہنا، جتنا بھی کما لیں گے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ کفن ہی ایک ایسا لباس ہے جس پر جیب نہیں ہے، باقی جس طرح کے بھی آپ لباس پہنتے ہیں کئی کئی جیبیں لگی ہوتی ہیں، لیکن اس لباس میں کوئی جیب نہیں ہے۔ جب بندہ مرتا ہے تو اس کا سارا مال ترکہ بن جاتا ہے، اور بعد میں آنے والے تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیتے، بانٹ لیتے ہیں۔ وہ تو ایک گھر رات رکھنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ تو لباس بھی پھاڑ کے اتارتے ہیں۔ میاں صاحب بولے، جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ تو زندگی کی مختصر سامانی ہی زندگی کا حسن ہے، لیکن خواہشات نے ہمارے اندر کو نچوڑ کے رکھ دیا، اور ہم سویر سے شام تک ایک ہی دھن میں لگے ہیں
کہ ہمارے پاس دولت کے انبار جمع ہو جائیں۔ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے دولت مقدر کی ہے تو میں اس کا منکر بھی نہیں ہوں، لیکن یہ ہماری ترجیحات میں سے نہیں ہے، اور ہمیں اچھی قدروں کا حامل ہونا چاہیے، لیکن صبح سے لے کر شام تک ہم اسی چکر میں بھاگے پھرتے ہیں۔ جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا ہی سامان کرنا پڑتا ہے۔ مختلف ممالک میں جانا ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں 10 نوجوان مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، خود ہی کھانا تیار کر رہے ہوتے ہیں، خود ہی اپنا لباس دھو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پاکستان میں تو آپ کی 2 کنال کی کوٹھی ہے، اتنا بڑا بنگلہ ہے، تو یہاں آپ اتنی تنگی سے زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ تو یہاں بھی بڑا سا گھر خرید لیجئے گا۔ تو وہ ہنس کے کہتے ہیں جناب آپ جانتے ہیں یہاں ہم کون سا مستقل رہنا ہے، ہم جہاں مستقل جانا ہے وہاں ہمارا اچھا بنگلہ بن رہا ہے یا بن گیا ہے، یہاں جیسے تیسے ہے گزارا کر لیں گے۔ تو میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا ہی انتظام کیا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر زندگی ہے، یہاں جتنا رہنا ہے اتنا انتظام کیا جائے۔ یہ ساری زندگی جو ہم گزارنے آئے ہیں کتنے سالوں پر مشتمل ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، کوئی 100 سال کا ہو تو لوگ تو انٹرویو کرنے آ جاتے ہیں کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے۔ 60-70 سال، یہ ساری زندگی، اور آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا، 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی۔ موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، تو یہ کیسی زندگی ہوگی؟ تو اصل زندگی یہ زندگی ہے۔ اسی لیے خندق کھودتے صحابہ کو جب دیکھا ان پر پیار آیا تو یہی کہا، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لیکن دنیا حلم، میٹھا خواب ہے، اور یہاں اس خواب سے بندے کی جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے، اور خواب میں بندہ ہچکورے لے رہا ہوتا ہے۔ تو ہم ان عجیب کیفیات کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ اصل حقیقی سرمدی اور نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، تو اس نے بازار میں گزرتے ہوئے لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، تو اس کے دل میں ترس اور محبت کے جذبات پیدا ہوئے۔ تو اس نے لوگوں کو کہا کہ تمہارے اس رویے سے بڑا ازردہ ہوا ہوں، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، آؤ میں تمہاری رب سے صلح کروا دوں۔ تو میں نے اس سے بات کی ہے، تو وہ کہتا ہے ان بندوں کو میری دہلیز پہ لے آ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ماضی سارا دھل جائے گا صرف اشک ندامت سے۔ اللہ اکبر! تو لوگ اس کا الٹا مذاق اڑانے لگے، تو وہ کھڑا ان کے رویے سے تنگ دل ہو کے رونے لگا۔ اچانک کوئی شخص گزرا تو دیکھا کہ یہ فقیر رو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ بابا کیوں رو رہا ہے؟ کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے؟ اس نے کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، بلکہ ان کے رویے نے مجھے رلا دیا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرا خیال ہوا ان کی رب کی صلح کروا دوں، تو وہ تو مانتا ہے، یہی نہیں مانے، تو مجھے ان کی بے حسی پہ رونا آ گیا کہ یہ سمجھتے نہیں ہے 4 دن کی زندگی ہے۔ اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا، دیکھا کہ وہ فقیر، وہ درویش وہاں قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا، تو وہ پھر رو گیا۔ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرا مسئلہ کل والا ہی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار والوں کے قریب سے گزرا تو میرا خیال ہوا کہ ان کی رب کی صلح کروا دوں، تو وہ تو مانتا تھا، وہی نہیں مانے، اور ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر نکل آیا، تو آج میرا خیال ہوا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو اس نے کہا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا، آج اس کی رحمتیں برسنے کے لیے آمادہ ہیں، وقت آج میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی، کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، آنکھیں جب بند ہوں گی تب آنکھیں کھلیں گی، لیکن پھر کیا فائدہ؟ آج تو اس کی رحمتیں آواز دے رہی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ مجھے بتاؤ کوئی یوں بھی محبت سے پکارتا ہے باغیوں کو، سرکشوں کو؟ کبھی آپ نے مجرم کا پولیس کو تعاقب کرتے دیکھا ہوگا، سرکش شاگرد کے پیچھے استاد کو دوڑتے دیکھا ہوگا، نالائق بیٹوں کی مرمت باپ کو کرتے دیکھا ہوگا، لیکن پیار کا یہ روپ بھی کبھی دیکھا کہ جو اس کے حکموں کو توڑ کے جا رہا ہے، سرکش ہے، متمرد ہے،
اس کے حکام سے منہ پھیر کے بغاوت کر کے جا رہا ہے، اس کو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان، او بھاگنے والے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیے جائے، اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی لفظوں کے اندر مٹھاس رکھ دی گئی ہے۔ باغی اور سرکش کو آوازیں دی جا رہی ہیں، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے، وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کی حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ باپ پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو فون کرتا ہے، اس کے دوستوں کو پوچھتا ہے، وہ نکمہ تمہیں تو نہیں بتا کے گیا۔ اخبارات میں، ٹیلی ویژن پہ اشتہار چھپتے ہیں کہ اس طرح کا اس کا حلیہ ہے، وضع قطع ایسی ہے، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ ہے، بولنے کہنے کا انداز یہ ہے، اتنی عمر ہے، قد کاٹ ایسا ہے، اتنے دنوں سے میرا بیٹا گھر سے گم ہے، اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کریں، اتنا انعام دیں گے۔ نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھے تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور جب بھی کبھی میں اس قبیل کا اشتہار دیکھتا ہوں تو میری نظر اٹھ کے اس آیت پہ آتی ہے۔ مالک بھی کہہ رہا ہے، او بھاگنے والے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا۔ اللہ اکبر۔ تیرے سارے گناہ معاف کر دے، آنا تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، پھر جو لوگ تجھے کندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں ہے اپنے قدموں سے خود ہی چل کے آ جا، کھلے منہ آ جا، اس کی رحمتیں تیرا استقبال کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ ما غرک بربک الکریم۔ آگے دیکھیے، الذی خلقک کا، وہ دیکھ تیرا خالق لگتا ہے، رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ ماں کا اور بیٹے کا جو رشتہ ہے، مجھے بتاؤ دنیا کے کسی ترازو پہ ماں کے پیار کو تولا جا سکتا ہے؟ صبح سے شام تک میں سڑکوں پہ رہتا ہوں، بلکہ میں ایک دن سیالکوٹ سے آ رہا تھا تو راستے میں کسی ملنگ نے جھونپڑی لگائی تھی تو اس کے اوپر لکھا تھا سڑکوں والی سرکار۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں، کہ صبح سے لے کر شام تک سڑکوں پہ رہتے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاش کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو آپ سڑکوں کے کنارے دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ہیوی ترازو کنڈے نصب کر دیے گئے ہیں، پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں آج تک ایسا کنٹینر دریافت، ایسا ترازو دریافت ہی نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اس کے سینے میں اولاد کے لیے تڑپتی ہوئی ممتا، محبت کا آباد جہاں، نعم البدل تو دور کی بات ہے، اس کا بدل بھی موجود نہیں۔ اللہ نے اس کے لہجے میں درد، درک، محبت، چاشنی، مٹھاس، کھنڈ اور شہد رکھ دیا کہ ماں کے پیار کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ ایک شاعر ہوا ہے تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا ایک بار میں نے کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میری ماں اب بھی نہیں سوتی، میرے لال کو کہیں ڈر نہ لگ رہا۔ تو یہ ماں کا اولاد کے ساتھ پیار ہے، اولاد کے دکھ جھیل لیتی ہے، اولاد کو سکھ پہنچانے کے لیے خود دکھ برداشت کرتی ہے۔ کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں؟ تو اس کا ایک ہی جواب آپ دیں گے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے، بس یہی۔ اگر آپ اچھی طرح سے اس پہ غور کریں جو کہنے جا رہا ہوں تو میں سمجھوں گا کہ میرے آنے کی قیمت طے ہو گئی اور آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ ماں اولاد سے اتنی محبت اس لیے کرتی ہے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے، جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تو جنم دینے والی کے پیار کو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ جو خالق ہے، جس نے دست قدرت سے بنایا ہے، تو اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں آواز دیتی ہے پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں سے نہیں ملے گی۔ اور مالک کی دہلیز چھوڑ کے جب بندہ بھاگتا ہے تو مالک کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، میں تیرا رب بھی ہوں اور کریم بھی ہوں۔
الذی خلق کا، میں تیرا خالق بھی لگتا ہوں، دیکھ میرا تیرا رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ الذی خلق کا فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے توازن بخشا، تجھے حسن دیا، تجھے جوانی دی، تیرے اعضاء کو اعتدال دیا، تیری آنکھوں کو چمک دی، تجھے بولتی زبان دی، سوچنے والا دماغ دیا، تجھے اعضاء بدنیاں دیے، تیرے لیے گونا گونا نعمتیں رکھیں، تو مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ آجا، کل تو نے آنا ہی ہے، آج وقت ہے۔ وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں جب زمین وتر میں ہو نا تو بیج ڈالیں تو جلدی اگ جاتا ہے، اور جب زمین وتر سے نکل جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج زندگی کی زمین وتر میں ہے، موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نہیں، یہ روز روز وقت نہیں آتے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش انگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ تو آج وقت ہے، فرصت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اس کی رحمتیں برسنا چاہتی ہیں بندے پر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے اللہ کی حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ حضور نے ایک مثال سے سمجھایا، اگر آپ میں سے کسی نے صحرا کو دیکھا ہو تو وہ اس مثال کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ پائے گا، ورنہ مشکل نہیں ہے ہر شخص اس مثال کے مقصود کو سمجھ پائے۔ فرمایا ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اونٹ ہے، اور اس کا سارا توشہ، پانی، کھانے اور دیگر ضروریات کی چیزیں بھی اونٹ پہ لدی ہیں۔ راستے میں دوپہر کاٹنے کے لیے اونٹ کو باندھ کر کے درخت کی شاخ یا جڑ کے ساتھ خود وہ لیٹ جاتا ہے کہ میں دوپہر سستا لوں، سو لوں۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے۔ تو صحرائی سفر میں اونٹ کا گم ہو جانا، جس پہ توشہ بھی ہو، پانی بھی ہو، تو زندگی کا جو ہے وہ روٹ جانا ہے۔ تو وہ دائیں بائیں بھاگا کہ میں اونٹ کو تلاش کروں، لیکن تا حد نظر اونٹ دکھائی نہیں دیا، اور آبادی بھی نہیں ہے۔ وہ تھک ہار کے دوبارہ اسی درخت کے نیچے آ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہو کے بیٹھ جاتا ہے ٹیک لگا کے کہ ابھی موت آئی۔ اب ظاہر ہے اونٹ چلا گیا، سامان بھی اس کے اوپر تھا، تو زندگی چلی گئی۔ تو وہ موت کا منتظر ہو کے اسی درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اچانک اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ جو اس کا گما تھا ماں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے۔ تو اونٹ کیا ملا؟ زندگی مل گئی۔ تو وہ وفور محبت میں، وفور شوق میں وہ کیا بولتا ہے؟ اللہم انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن اس کو خوشی ہی اتنی ہوئی کہ مسرتوں کے ہجوم میں درک گیا۔ وہ کیا کسی نے کہا نا، کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتیں اور خوشیوں کا ہجوم ہی ایسا تھا، جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو کہا تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو یہ مسرتوں کے ہجوم میں اس کی زباں بل کھا گئی، اپنے پہ کنٹرول نہیں رہا۔ تو یہ مثال بیان کر کے حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ زبان پر بھی قابو نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور حد ہو گئی۔ فرمایا جب کوئی شخص توبہ کر کے اللہ کی دہلیز پہ آتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور آ گیا۔ تو صاحب یا تو ہم نے بیٹھ رہنا ہو تو پھر تو ہم بیٹھ رہے ہیں، لیکن جب پلٹ کے اسی چوکھٹ پہ جانا ہے تو پھر اس وقت کا پچھتاوا کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے۔ زندگی کاٹ رہے ہیں، لمحہ لمحہ کاٹ رہے ہیں۔ اگر توبہ کی دہلیز پہ آ جائیں گے، مالک کی رضا کے دائرے میں آ جائیں گے، تو یہ دنیا کی زندگی ہماری خراب نہیں ہوتی۔ ہم کاروبار دنیا چھوڑ کے نہیں بیٹھ جائیں گے، یہ دنیا پہلے سے بہتر اور خوبصورت گزرے گی، یہ عبادت کے نور سے مزین ہو جائے گی، صحت بھی اچھی ہو جائے گی، زندگی کا حسن بھی دوبالا ہو جائے گا، باطن میں طمانینت، نور اور روشنی بھی آ جائے گی، اور آخرت بھی سنور جائے گی۔